وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وکلام القدیم والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز سامعین، ربیع الاول کا مقدس مہینہ جاری ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک 4 جہتی خربوزہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں رب کائنات نے اپنے معبود کی طرف عطا کیا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور کل انسانیت سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی اس بھاگ دوڑ کا مقصد کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں، سارا دن مارے پھرتے ہیں، کہیں محنت، کہیں مزدوری، کہیں دکانداری، اور پھر اس میں کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کتنے ناگفتہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں کامیابی چاہتا ہوں، میں فلاح چاہتا ہوں، میں اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں یہی چاہتی ہے کہ میرا بچہ ناکام نہ ہو، ہر میدان میں سرخرو ہو۔ تو خالق کائنات کہاں چاہتا ہے کہ میرا بندہ ناکام ہو؟ خالق کائنات نے تو اپنے بندوں کے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کی حقیقت کو ہم اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتے، اس سے بھی ماورا ہے، اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، ہماری سوچوں میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو وہ دنیا اپنے بندوں کی بہتر نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف تو آتے نہیں ہیں، اور اپنے من مانے طریقے کسی ایرا غیرہ نے بتا دیا، اس کے پیچھے چل دیے، اور پھر اس راہ میں پریشانی ہی پریشانیاں ہیں۔ کامیابی کا منانی، فوز و فلاح کا جو رستہ خالق کائنات بتائے گا، اصل کامیابی ہوگا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب نے فرمایا والذین آمنوا بہ، جو میرے اس محبوب پر ایمان لائیں۔ اس کے اوپر حضور کا ذکر آ رہا ہے، اور ہی ضمیر بیان کر دی، یہ ہی ضمیر حضور کی طرف راجع ہے۔ جو میرے اس محبوب پر ایمان لے آئے، وعزروہ، اور ان کی عزت و توقیر بجا لائے۔ 2 کام ہو گئے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت و امداد کریں، وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح دارین کے مستحق ہیں، 2 جہان میں کامیاب ہیں۔ تو کامیابی میں بھی چاہتا ہوں، کامیابی آپ بھی چاہتے ہیں۔ میری آپ سے 10 بستہ گزارش ہے کہ اس سال کا جو یہ ربیع الاول ہم گزار رہے ہیں، آپ اس میں یہ تحفہ پلے باندھ لیں کہ میں نے ان 4 کاموں کو کرنا ہے۔
جو میری فلاح کی گارنٹی اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ یہ 4 کام کر لے 2 جہان میں کامیاب و کامران۔ پہلا کام حضور پر ایمان، فالذین آمنوا بہ، جو ان پر ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، اللہ پر ایمان ہو گیا، مصطفیٰ پر ایمان ہو گیا، ہم نے خدا کو بھی مان لیا، مصطفیٰ کو بھی مان لیا۔ پھر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ تفصیلات ہیں، کچھ لغوی اور کچھ اصطلاحی۔ لغت کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ یہ ایمان جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے۔ ایمان کا مادہ اشتقاق الف میم نون امن، کیا مطلب کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور امن میں آ کر دوسروں کو امن فراہم کرنے والا ہوتا ہے، خود بھی امن میں اور دوسرے بھی اس سے امن میں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں اصطلاح کے لحاظ سے تو حدیث جبرائیل بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ جہاں کہیں ایمانیات کی بات آتی ہے تو اس حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام بھی بیٹھے، ایک شخص آ جاتے ہیں، عمر فاروق اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں شخص آیا، ہم اس کا پہچانتے نہیں تھے، صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے ہوئے، اور آ کر بالکل حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو گویا حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ مال اسلام یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، سال کے بعد حج اگر تجھ پر فرض ہے تو حج کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے اگر صاحب نصاب ہے۔ دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، ہاں جب حضور نے یہ جواب دیا تو وہ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، صدقتا یا رسول اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ سوال پوچھ بھی رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ اس کے بعد پوچھا مال ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے کہ وہ من جانب اللہ ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لائے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے اور وہاں میں نے حساب دینا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اور تیسرا سوال کیا، پھر یہاں بھی تصدیق کی، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، مال احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو عبادت یوں کرے کہ جیسے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یوں نہ ہو سکے تو یوں کرے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ 2 ہی حالتیں ہیں عبادت کی۔
یا تو ایمان اتنا کمال کا ہو، اس کا یقین اس مقام پر پہنچا ہوا ہو کہ وہ کہے کہ میں گویا رب کو دیکھ رہا ہوں۔ رب جو ہے ہمیں اس دنیا میں ہمیں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کی ذات وہ اپنی قدرت کے ساتھ اور علم کے ساتھ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے، کیونکہ یہ ساری کائنات شہادت دے رہی ہے اللہ کے ہونے کی، یہ سارا نظام زندگی جو ہے یہ اس کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اس پر ہمارا اتنا ایمان ہو کہ گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ کامل یقین کی بات ہے، اللہ پر اتنا کامل یقین ہو۔ اس کے بعد کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ جو خبر تیرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے، کیونکہ یہ شخصیت کون تھی؟ حضرت جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ وہ تو جب چلے گئے نا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا پہچانا ہے کون تھا؟ رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ کچھ اور سوال بھی کیے کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں، تو فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور وہ جو کبھی بکریاں چرانے والے وہ بلڈنگوں میں محلات میں بسیں گے۔ آج دیکھ لیں آپ وہ محلات اور وہ بلڈنگیں۔ تو یہ ایمان کی تشریح کر دی حضرت جبرائیل نے حضور کے پاس آ کے سوال کرتے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ احسان یوں سمجھے کہ چوٹی کی نیکی، انتہائی اعلیٰ نیکی، خوبصورت نیکی۔ اللہ کثرت نیکی کی نہیں چاہتا، خوبصورت نیکی چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ دیکھے کون خوبصورت عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں اکثر عملہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، کیونکہ نفل میں آپ زیادہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا ہو خوبصورت ہو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ایمان، حضور پر ایمان ہو گیا، ہم نے مان لیا، لیکن عام الفاظ میں آپ یاد رکھیں کہ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو مانا ہے اس کی مان کے چلنا ہے، اس کی مان کے چلنا ہے۔ مرضی اپنی چلائیں اور کہہ دیا ہم کا اللہ رسول پر ایمان ہے، اللہ رسول کی بات کی پرواہ بھی نہ کریں، 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں۔ سینکڑوں بار رب نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے تقریباً 1000 دفعہ کموں پہ بقول شیخ عبد اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 700 بار قرآن حکیم میں کموں پہ نماز کی اہمیت۔ لیکن آج کے دور میں کتنے مسلمان ہیں کہ نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دور میں صرف منافق مسجد میں نہیں آتے تھے، بعض اوقات وہ بھی پڑھتے تھے پیچھے، لیکن خاص طور پر فجر کی اور عشاء کی نماز میں وہ بہت کم آتے تھے، لیکن وہ منافق تھے۔ کوئی مومن جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ہاں جماعت معلوم کے رہی ہے، جماعت کی نماز، لیکن اس پر ان کو اتنا افسوس ہوتا تھا کہ 1 ہفتے تک کم و بیش لوگ ان کے پاس افسوس کے لیے جاتے تھے جس کی نماز جماعت سے رہ جاتی تھی۔ انتہائی کوئی وجہ ہو گئی، ادھر ہو گیا،
بیماری ہو گئی، پریشانی ہو گئی، مصیبت آ گئی، ہم تو بیٹھے بیٹھائے چھوڑ دیتے۔ تو پہلی شرط دو جہان میں فلاح کی کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کا تقاضا کہ جس پر ایمان لایا اس کو ماننا ہے، اس کی مان کے چلنا ہے، اور ایمان کا ایک رد عمل جو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ خود عمل میں آ جائیں اور دوسروں کو عمل فراہم کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ہم نے خالق اور مالک کو مان لیا ہے، اس کے معبود کو مان لیا ہے۔ اور جس کے ساتھ رب ہو جائے، خالق کائنات جس کے ساتھ ہو جائے، تو وہ عمل میں نہیں ہوگا۔ کوئی بہت بڑا آدمی آپ کا دوست بن جائے، آپ کا خیرخواہ ہو، آپ کے ساتھ کھڑا ہو، تو آپ کتنا فخر کریں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، اس سے بڑا فخر کیا ہے؟ دوسری شرط وَعَذَرُوا، میرے معبود کی عزت و توقیر بجا لائے۔ اور یہ عزت بعض علماء کرام نے کہا کہ عذروا تعظیم سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہا درجے کی عزت اللہ اپنے معبود کی چاہتا ہے، اور وہ اللہ نے کرائی ہے، حکم کیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے معبود کی آواز کی اونچی آواز ہے، اندازہ لگایا جائے، اور ان سے ایسے کلام نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہو۔ آپس میں گفتگو کرو، اونچی بات ہو جائے، نیچی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کی موجودگی میں اگر بات کر رہے ہو تو اپنی آوازوں کو پست کر دو۔ میرے محبوب کی جو آواز کا لیول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نیچی بات کرو۔ اور پھر سزا کتنی سخت بیان کی، مبالغہ، تمہاری آواز بڑھ گئی اگر میرے محبوب کی آواز سے تو پھر تمہیں شعور بھی نہ ہوگا اور تمہارے سارے کیے کرتے پر پانی پھر جائے گا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی سزا، یہ کس نے ادب سکھایا؟ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آپ وضو فرماتے تو پانی نیچے نہیں گرتا تھا، وہ صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا تھا۔ ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، پیر و مرشد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑے بزرگ آپ کے ہوں گے، لیکن کبھی انہوں نے وضو کیا ہو، ہاتھ دھوئے ہو، چہرہ دھویا ہو، تو آپ نے ہاتھ نیچے رکھے کہ ان کا پانی میں اپنے چہرے پہ مالوں؟ نہیں، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ تو بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ حضور نے جو بلغم پھینکا، آدمی ناک بھی صاف کرتا ہے، بلغم بھی جو ہے جب وضو کرتا ہے تو وہ بھی صحابہ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اس کو بھی مل لیتے تھے اور بدن پہ لگا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کوئی بات آپ فرماتے اور صحابہ کو سمجھ نہ آتی تو عرض کرتے یا رسول اللہ، اور آئے نا یا رسول اللہ، ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ فرما دیں۔ جو منافق تھے وہ رائنا نہیں پڑھتے تھے بلکہ رائنا یا محمد۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے چروائے، حضور نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے چرائی ہے، حضور نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن وہ خبیث جو ہے وہ تذلیل کے حوالے سے، حضور کی توہین کے حوالے سے بکریاں چرانے والے۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم یہ رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کا یہ عالم ہو گیا تھا
جب سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی، جب یہ نازل ہوئی تھی کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، دربار اونچی ہو گئی، اتنی نیچی بات کرتے کہ حضور کو بعض اوقات بار بار پوچھنا پڑتا، ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انعام کیا دیا جنہوں نے آوازوں کو پست کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن لوگوں نے میرے محبوب کے سامنے آوازوں کو پست کر لیا ہے، میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا۔ یہ دلوں کا تقوی ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ مصطفیٰ کا ادب، احترام، تعظیم۔ یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم کے بہت پیرائے ہیں، بہت طریقے ہیں۔ بزرگ آ جائے، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی سیٹ چھوڑ دیں، اچھی سیٹ پر ان کو بٹھائیں، ہر لحاظ سے ادب احترام کریں، فوراً چلے جائیں، کوئی ان کو کھانے پینے کی چیز لے آئیں کہ باہر سے آئے ہیں، یہ سب احترام کی چیزیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر والدین آپ کو کوئی حکم کریں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے اور آپ وہ نہ کریں، تو آپ اس کو اپنے والدین کا احترام سمجھتے ہیں کہ میں احترام کرتا ہوں؟ یعنی والدین آپ کو کوئی کام کہیں کہ یہ کام کرو اور آپ نہ کریں، میں نہ کروں، اپنے ماں باپ کی بات نہ مانوں، اور میرا دعویٰ ہو کہ میں والدین کا احترام کرتا ہوں، تو مجھے آپ بتائیں کہ کسی کی بات مان کے چلنا یہ احترام میں ہے یا نہیں؟ ان کی بات کو رد کر دینا یہ احترام کے خلاف، تعظیم کے خلاف ہے یا نہیں؟ سوچے، بار بار سوچے۔ جو اللہ کا نبی 1000 بار کہے نماز 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 نماز، اور وصال کے وقت بھی آپ کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، اللہ اکبر۔ نماز کا خیال رکھنا، اور رب فرمائے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، محبوب اپنی آل اولاد کو بھی نماز کا حکم کرے اور خود بھی ڈٹے رہیں نماز پر۔ یہ فرمایا حضور کو، سنایا ہم کو۔ اگر ایک نماز کسی نے نہیں پڑھی تو گویا 1000 بار حضور کی نافرمانی، 700 بار کم پیش رب کی نافرمانی، اور وہ کہے جی میں اللہ کا بڑا احترام کرتا ہوں، حضور کا بڑا جو ہے میں تعظیم کرتا ہوں، تو کیا مانا جائے گا؟ خدا را سوچے، غور کریں، اور خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی آج سے سختی کریں، اور اگر وہ عمل نہ کریں تو آپ کے لیے یہ جائز ہے ان کو کہہ جاؤ اپنا گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، بلال نام تھا، باپ نے کہا بیٹا آج تو نے اس سنت کے خلاف کیا ہے، ابا آج معاف کر دیں، آئندہ احتیاط کروں۔ آپ نے معاف کر دیا، سنت ہے، سنت فرض نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا کہ بچے سے پھر وہی کام ہو گیا سنت کے خلاف، آپ نے فرمایا نکل جا میرے گھر سے، تیرا کوئی تیری جگہ نہیں ہے یہاں پر۔ آج ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سارا ماحول ایسا ہو گیا ہے، سارا ماحول۔ میں نے بتایا کہ جماعت سے نماز رہتی تھی صحابہ کی تو 7 دن تک لوگ افسوس کے لیے آتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا فریضہ، دین کا ستون، پلر، بنیاد، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کی نماز نہیں ہے اور پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، تو اگر وہ ہم نہ مانیں
ادھر سے سن کے ادھر نکال دیں. صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر جو بات بھی سنی فوراً اس پر عمل. ہماری طرح وہ نہیں کرتے تھے. آج یہ عام طور پر معمول ہو گیا. جمعے کو کتنے بیانات ہوتے ہیں, کتنی مساجد ہیں اور کتنی دنیا آتی ہے, اور معاشرہ دیکھو تو بد سے بدتر کی طرف جا رہا ہے. قرآن بھی سنتے ہیں, حدیث بھی سنتے ہیں, عمل نام کا نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ. وہ ایک عادت بن گئی ہے, جا رہے ہیں مسجد میں, جمعہ ہے آج, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, خدا را عمل کی سوچے. عمل جو ہے یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. بغیر عمل کے ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا رہتا ہے. جو انسان بھی عمل ہوتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اصل چیز ایمان ہے. ہم سے سب سے قیمتی ہماری متاع ایمان ہے. دو باتیں ہو گئی, ایک ایمان بالرسول اور ایک آپ کی جو ہے تعظیم توقیر. یہاں ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے. علماء نے کہا کہ تعظیم نہیں ہو سکتی کسی شخصیت کی جب تک اس سے محبت نہیں ہوگی. تو خالق کائنات نے یہاں اس مقام پر کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور طریقہ ہے کہ بعض بات کو بیان کرتا ہے اور بعض باتیں قاری پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے خود اندازہ لگا لے کہ دل میں اتنا ادب ہوگا کہ ان کی آواز سے اونچی آواز بھی نہیں ہوگی تو پھر ان سے محبت نہیں ہوگی. محبت کتنی چاہیے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, بخاری شریف ہے. اور دوسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی, کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت ماں باپ اولاد اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ نہ ہو جائے. کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت خود اس کی جان سے زیادہ نہ ہو جائے. تو جان سے زیادہ جس کی محبت ہوگی پھر اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا, اور نہیں مانا جائے گا تو اس کے بارے میں محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد دلیل دی ہے. ان المحب لمن یحب مطیع, رسول کا مسئلہ ہے کہ جو جس سے محبت کا دعوے دار ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے, اطاعت گزار ہوتا ہے. پھر ہم جھوٹے قرار پائیں گے اللہ کی عدالت میں کہ حضور سے محبت ہے, خدا سے محبت ہے, اور نہ رب کی بات پہ عمل ہے نہ مصطفیٰ کی بات پہ عمل ہے. تیسری چیز فلاح کے لیے, دو جان کی کامیابی کے لیے, وَنَصَرُوهُ, میرے محبوب کی نصرت اور امداد. یہ کون سی امداد ہے بھائی؟ حضور کی زندگی میں تو صحابہ امداد کرتے تھے, جنگوں میں جاتے تھے. اب حضور پردہ فرما گئے ہیں, نبوت آپ کی جاری ہے, رسالت آپ کی جاری ہے. یہ وہ مدد ہے جو اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے. یہ اللہ کے دین کی مدد ہے, یہ مصطفیٰ کی لائی ہوئی دین کی مدد ہے. میرے محبوب کی لائی ہوئی دین کے مددگار بن جاؤ. یہ تو بالکل ہم نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. یہ تو علماء کا کام ہے, صوفیاء کا کام ہے. وہ تو پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں, وہ تو 14 سال سے کر رہے ہیں. یہ ہر امتی کا فرض ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر الامم ہو, بہترین امت ہو, جن کو لوگوں کے لیے میں نے بپا کیا ہے. نیکی کا حکم کرتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کو بعد میں بیان کیا, پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کیا. یہ تمہارا کام ہے. یہ بنیادی طور پر انبیاء کا کام ہوتا. ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے, ان کا کام تو ہے, لیکن امت کا کام بھی ہوتا ہے. حضور دنیا سے تشریف لے گئے, کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک, تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ ہر امتی کرے گا, اور یہ بہت بڑا کام ہے. یہ حضور کی نیابت ہے.
بہت اونچا مرتبہ ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس بندے سے بہتر بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. بہت بڑا شرف ہے. لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ یہ کام تو مولویوں کا اور علماء کا ہے. میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. آج سے شروع کر دیں. اپنی اولاد کو، اپنی ازواج کو، اپنے میت بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، محلے والوں کو قیامت کے دن رب پوچھے گا. حضور نے فرمایا لوگوں امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر جاری رکھو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور دعا قبول نہ ہو، تم اللہ کی مدد چاہو اور تمہاری مدد نہ کی جائے، اور تم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے. پہلی امتوں پر عذاب آئے. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا کہ جاؤ اس زمین کو اٹھا کر، یہ نافرمان لوگ یہاں پاس رہے ہیں، اس زمین کو اٹھا کر الٹا کر دو، اوپر لے جاؤ آسمانوں تک، نیچے واپس زمین پہ دے مارو. جبرائیل بھی ساتھ ہے. دیکھا تو وہ کیسا بندہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ اللہ کر رہا ہے، رب کو یاد کر رہا ہے. واپس چلے گئے. یہ جبرائیل کے الفاظ ہیں جو جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں مولا کریم جس بستی کو تو نے برباد تباہ کرنے کے لیے حکم کیا ہے اس میں ایسا بندہ ہے کہ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی وہ تیری یاد سے غافل نہیں ہے، بتاؤ اس کا کیا کرے. تو رب نے فرمایا اس بستی کو یوں تباہ کرو کہ پہلے وہ ہلاک ہو بعد میں دوسرے. یہ کیوں بولا؟ رب نے فرمایا اس کے سامنے گناہ ہوتے رہے، لوگ میری نافرمانیاں کرتے رہے، وہ اپنی تسبیح تو رولتا رہا، اللہ اللہ تو کرتا رہا، لیکن ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، ان کو منع نہیں کیا میری خاطر، اس فریضے کو ادا نہیں کیا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا. فرمایا جہاں برائی ہو اس کو ہاتھ سے روک. ہاتھ سے کہاں روک سکتا ہے بندہ؟ اپنے گھر میں. بچے کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، بچی کو، اہلیہ کو سمجھا سکتا ہے، تھوڑا زیادتی کر سکتا ہے. یا پھر حکومت کا کام ہے کہ وہ برائی کو رکوائے اپنے ہاتھ سے. میرا اور آپ کا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے علاوہ اور کہیں جا کے کسی کے بچے کو تھپڑ مار دیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی. فرمایا جہاں بس چلتا ہے ہاتھ سے روک دو، ورنہ زبان سے روک دو. ہاتھ نہیں چلا سکتے زبان تو چلا سکتے ہیں کہیں بھی کہ دیکھو بھائی یہ غلط کام ہے، یہ شراب پی رہے ہو نہ پیا کرو، اللہ کی نافرمانی ہے. یہ جوا لگا رکھا ہے، تاش کھیل رہے ہیں، اوپر پیسے لگا رکھے ہیں. ہر جیت کا معاملہ جہاں ہوتا ہے وہ جوا ہو جاتا ہے، جہاں مال لگایا جاتا ہے. فرمایا ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک دو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. اور یہ ایمان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے. دل سے برا جاننا ایمان کا بالکل گھٹیا درجہ ہے، لیکن ایمان آئے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جس نے دل میں بھی برا نہیں جانا اس برائی کو، جب برائی ہو رہی اور ہم کھڑے ہو گئے تو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہم نے اگر برا سمجھا ہوتا تو وہاں کم از کم کھڑے نہ ہوتے. اگر وہاں کھڑے ہو گئے تو یہ سمجھو کہ ہم نے دل میں برا بھی نہیں سمجھا. تو فرمایا اگر دل کے اندر بھی برائی دیکھی اور دل کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی خلش پیدا نہیں ہوئی تو پھر ایمان کی کوئی حقیقت نہیں. برا نہیں جانا اس برائی کو. میرے دوستوں بڑی احتیاط چاہیے، بہت احتیاط چاہیے. یہ فریضہ ادا کرنا ہے. آج سے اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے. یہ پوچھا جائے گا، نماز کی پابندی کریں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. حضور کا ادب احترام الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ آپ کے دلوں میں ہے، لیکن میں نے بتایا کہ بعض اوقات ہم احترام کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کی اللہ کے محبوب کی نافرمانی اگر کر رہے ہیں تو کیا یہ بے ادبی کا پہلو نہیں نکلتا اس میں؟ نماز کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو جماعت میں نہیں آتا، حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں. بخاری میں حدیث ہے. ابو داؤد کے الفاظ میں آگ لگا دیتا لیکن اس کی بیوی اور بچوں کا خیال آتا ہے. یعنی جو جان بوجھ کر بلا عذر جماعت میں نہیں آیا
تو بتائیے کہ جس کے گھر کو حضور آگ لگانے کو تیار ہے تو پھر آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جب آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایک بات کی خبر ہے، آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے اور ملائکہ بھی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، تو جب ہم جماعت چھوڑیں گے، نماز چھوڑیں گے، تو حضور کے دل پر کیا گزرے؟ تو کیا یہ حضور کا ادب ہوگا؟ یہ محبت کا تقاضا ہوگا؟ اور چوتھا کام کون سا بتایا تھا؟ وَتَبَعَ نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ نور، وہ قرآن جو میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، اس کی اتباع، اس کے مطابق زندگی ڈھال دو۔ اور زندگی کب ڈھلے گی اس کے مطابق؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے اور ترجمہ بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے، ذوق اور شوق کے ساتھ کہ اس کو میں ضابطۂ حیات مانتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر میں دیکھوں کہ اس میں میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد سارے آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ یہ تو پورا قرآن ہے، یہ تو پورا دین ہے۔ کیا فرمایا؟ دین اختیار کر لو، قرآن کے مطابق زندگی ڈھال لو، دو جہان میں کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا، آج تہیہ کریں، آپ وعدہ کریں میرے سامنے، میں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا، تفسیر پڑھوں گا، صرف 1 مہینے کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مجھے خبر دینا کہ اب آپ کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ آپ کو دنیا کی ہوپ ختم ہو جائے گی آپ کے دل کے اندر۔ یہ سب سے بڑا یہ فراڈ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون أجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ہم اس میں دھوکہ کھا رہے ہیں، اس لیے ہمیں پرواہ نہیں ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، اس سے آگے بڑھ جاؤ، اس سے آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ کی قسم جب قرآن پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کہاں گھوم رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ کو اتنی حقیر لگتی ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں اللہ کے نزدیک۔ مچھر کا پر کس کو کہتے ہیں؟ اگر اتنی حقیقت رب کے نزدیک ہوتی، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان حدیث پر عمل کریں، حضور کا ادب احترام کریں اور حضور کے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں اور ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ کبھی آپ کو ایمان کے تقاضے بتاؤں گا کہ ایمان کے بڑے بڑے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں انشاءاللہ۔ اگر زندہ رہا تو شاید اگلے بدھ کو جو ہے یہ پروگرام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔